جی السلام علیکم، عدنان فیصل پوڈ کاسٹ 365 کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جن کا ہم پہلے بھی پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں. پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد ہمیں کافی رسپانس آیا, سوچا ایک دفعہ پھر ہمیں پوڈ کاسٹ کرنا چاہیے. نادیہ حسین, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, تھینک یو. یہ بتائیے گا, ایک سال پورا ہوا, فلسطین پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, بہت ضروری ہے اس وقت. تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کل سال پورا ہونے کے اوپر, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے کہنا کیا ہے, یہ تو ایک دنیا کے سامنے جو چیز چل رہی ہے یہ تو ایک ایسا ایک ایشو ہے جو کہ اب مطلب کہ جتنا کچھ اب لوگ بول رہے ہیں لیکن اٹس آل فالنگ آن ڈیف ایئرز, یو نو, لائک بیکاز آف دا سیڈ ریالٹی آف دس انٹائر سچویشن, جو ہم لوگ کو پتہ ہے کہ کیا اس کے پیچھے ریالٹی ہے. آئی مین میں تو پہلے دن سے یہی کہتی آ رہی ہوں, بھائی اگر ایک قوم کو ختم کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ اتنا پینفلی ان کو ختم نہ کریں. اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو بھلے نیوکلیئر بام مار کے ان کو ایک ہی وقت میں ختم کریں نا, لیکن یہ جو ہم ایک سال سے جو دیکھ رہے ہیں, جو تشدد جو دیکھ رہے ہیں, عید والے دن رات کو, رمضان میں کوئی ٹائم نہیں چھوڑا, کوئی مطلب کہ جو بچوں کی میوٹیلیٹڈ باڈیز ہم دیکھ رہے ہیں, جتنا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھنا اتنا مشکل ہے. اور دنیا جہان کے لوگ چیخ چلا کے رو کے ہر طریقے سے بول رہے ہیں, اور بہت سے لوگوں نے اب بولنا شروع کر دیا جو پہلے نہیں اتنا بول رہے تھے, انہوں نے بھی بولنا شروع کیا ہے کہ بھائی انف از انف, بٹ یٹ اٹ از آل فالنگ آن ڈیف ایئرز, یو نو, اینڈ that's the reality. اینڈ میں تو یہی کہتی ہوں کہ یو نو مطلب کہ جو اللہ نے جو ہے وہ بہت ہمیں بھی ہسٹری, اسلامک ہسٹری کے تھرو پتہ ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت طریقوں سے ہیلپ کیا ہے. جس طرح ابابیل جو ہیں وہ انہوں نے آ کے پتھراؤ کیا تو جی پوری کی پورے قومیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی. میں کہتی ہوں کہ اللہ کیوں نہیں ہیلپ کر رہا ہے, اللہ کوئی عذاب نازل کر دے ان پہ. اب یہی رہ گیا راستہ. اچھا نادیہ, اگر انسان تھوڑا سا ہی بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے پاس تو پتہ ہے نا آپ کو بڑی گرپ ہے انسٹاگرام کی, اور ہم اگر آپ تھوڑا سا ہی بات کرنے لگیں تو بھی آپ کا اکاؤنٹ تھوڑی دیر میں شیڈو بینڈ ہو جائے گا. پہلے اے بی اکاؤنٹ ہی اڑا دیں گے آپ. ہاں بالکل, مطلب ہمارے ہاتھ سے انہوں نے وہ گنز لے لی گئی ہیں اسپیسیفکلی. اب تو گنز تو اب موبائل فون آ گئے نا آپ کے ہاتھ میں, تو ہم جو شور مچا سکتے ہیں, آواز اٹھا سکتے ہیں, اب آواز وہ دبا رہی ہے نا ہماری. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم جتنا بول رہے ہیں وہ اب پھر مطلب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی رہ جاتا ہے کہ جی اللہ جو ہے وہ کس طریقے سے ان پر عذاب نازل کر دے کہ وہی قوم ختم ہو جائے جو کہ یہ تشدد کر رہا ہے ان کے اوپر, وہ قوم ہی ختم ہو جائے. اچھا, بینگ اے قوم ہم بھی تھوڑی سی اس میں نہیں ہے کہ ہم اپنی مستی مذاق میں اتنا کھو چکے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ وہاں کیا آگ لگی ہوئی ہے. اس درد کو ہم نے شاید نارمل نہیں کر لیا ہے, روز دیکھ کے نارمل شاید ہم نے اس کو ہم دیکھ کے ڈیفینیٹلی تھوڑا بہت ہم سوچتے یہی ہیں کہ اچھا ہاں یار پھر سے ایک اور حادثہ ہو گیا, پھر سے جو ہے وہ کچھ اور ہو گیا. اب تو بلکہ فلسطین سے نکل کر اب لبنان میں آ گئے ہیں, اب سیریا کی طرف جا رہے ہیں. مطلب دے آر ایکسپینڈنگ دیئر ٹارگیٹ آف کلنگ اینڈ دیئر ٹارگیٹ آف تشدد. بٹ وہی بات ہے کہ بولے انسان تو ہماری طاقت میں جو ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہم بولیں, لیکن اٹھ کر جو ہے وہ اگر ہم یا تو وہی بات ہے کہ ہم ان کے خلاف جہاد شروع کر دیں. نادیہ, جو حالات چل رہے ہیں ویسے بھی, جو ہمارے ویسے ملک کے جو حالات اس وقت بہت زبردست قسم کے چل رہے ہیں, تو آپ بھی بزنس کر رہی ہیں. بزنس کرنا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن؟ بہت 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 زیادہ مشکل ہوتے جا رہا ہے. جو انفارچونیٹلی جو سچویشن چل رہی ہے اس کے اندر جو مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اسپینڈنگ والے جو لوگ تھے وہ اب لوگ چلے گئے ہیں یہاں سے, اور وہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں, اور ان کے اندر وہ اور اب جو لوگ رہ گئے ہیں وہ خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں, اینڈ دے وانٹ ٹو سیو وچ از اے ریالٹی, یو نو. سو ہم قسم کے جو بزنسز ہیں جو کہ ایک لگژری بزنس ہیں تو وہ بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. اینڈ دس از ناٹ جسٹ می, آئی وڈ سے دیٹ آج میں لوریال کے ایک سیشن پہ گئی بھی تھی. دے ہیڈ انوائٹیڈ اس فار سم یو نو, کچھ ان لوگوں کا ایک نیا کوئی پروگرام شروع ہوا ہے, تو وہاں پہ اور بھی کچھ سلون کی اونرز تھیں. تو میں نے جب ان سے بھی بات کی, سو دے آل سیڈ دا سیم تھنگ دیٹ یو نو اٹس بیکم ایکسٹریملی ٹف. دن بہ دن اور ہوتا جا رہا ہے, اور کنزیومر کسٹمر سمجھانا آپ لوگوں کے لیے اتنا کوئی آسان نہیں رہا ہوگا, کیونکہ آپ کو چیزیں امپورٹ بھی کر رہی ہوں گی, تو آپ کو تو امپورٹس بھی لگ رہی ہوں گی. بالکل بالکل بالکل. ہماری جو امپورٹ کے جو خرچے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, منتھلی جو ہے وہ چیزیں ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہیں, لیکن ہماری انکم جو ہے وہ اتنی. اچھا, یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو جسے ہم سفید پوش لوگ کہتے تھے کچھ دن پہلے, اور وہ کہتے تھے یار ٹریولنگ تو ابھی تو ٹریولنگ بھی آپ کے لیے شاید بہت مشکل ہو گئی ہوگی, میرے لیے تو بڑی مشکل ہو گئی, تو بھائی شبھی بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو آپ ایزیلی ٹریولنگ کر لیتی ہیں یا اب آپ کے لیے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ابھی ریسنٹلی جتنے بھی میں نے ٹریول اگر کیا ہے دیٹس آل بین اسپانسرڈ.
اسپانسرڈ بیکاز میں 2 ایونٹس کے لیے گئی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا, تو دیٹس وائی آئی ہیڈ گون ایز اے اسپانسرڈ. مطلب جو میرا ٹریول تھا تو وہ کیونکہ مجھے بلایا تھا تو اس وجہ سے میں گئی تھی. ون ٹائم آئی وینٹ ٹو کینیڈا اینڈ دی ادر ٹائم آئی وینٹ ٹو امیریکا, بٹ دیٹ واز اونلی بیکاز آئی واز انوائٹیڈ دیر لیکن میں آن مائی اون بڑا مشکل ہے مجھے جانا. اب تو بھائی تمہیں بینڈ بھی کر دی رہے, وہ تو کہتے ہیں تم لوگ اتنے خرچہ مت کرو یہاں پہ آ کے, اس وجہ سے کیا یا کوئی ہماری حرکات اور سکنات ٹھیک نہیں, ہماری حرکات ہی ایسی ہیں انفارچونیٹلی. جو ہم لوگ وہاں جا کے کر رہے ہیں وہ کوئی اٹس ناٹ اے فیدر. 2 گھنٹے میں ویزا آ جاتا تھا نا سب کا. بالکل. اب ذرا بھجوائیں ذرا کوئی ویزا اپنا, کسی کا گولڈن, آپ کا تو گولڈن ویزا ہوگا ویسے؟ نہیں, میرا ایکچولی برٹش پاسپورٹ ہے بیکاز آئی واز بورن ان. آپ کی تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ جن لوگوں جو غریبوں نے کرنا ہوگا, جنہوں نے گھومنا تھا, جو گولڈن پاسپورٹ والے ہیں ان کو بھی گولڈن پاسپورٹ اسی لیے مل رہا ہے بیکاز دے آر ولنگ ٹو انویسٹ ایز ویل تو وہ اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ہم گولڈن ویزا دے دیتے ہیں. لیکن یا تو سیلیبریٹیز کو دے رہے ہیں بیکاز دے فیل دیٹ دے ہیو سم کائنڈ آف سے, یا ان لوگوں کی ایک پہنچ ہے, سوشل میڈیا کا جو ایک انفلوئنس ہے کہ جی دبئی میں آ کے انویسٹ کریں اینڈ اسٹف لائک دیٹ. لیکن جو نان سیلیبریٹیز ہیں وہ سب بزنس لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں بزنسز. دیٹ از وائی دے آفرنگ دیم دا گولڈن ویزا. نادیہ, سوشل میڈیا انفلوئنس کی آپ نے بات کی, جو ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, ہمارا جو استعمال ہے سوشل میڈیا کا وہ ٹھیک ہے؟ آپ کا اور میرا نہیں, ہماری ساری قوم کا, ہم سمیت. آئی تھنک کہ جو سوشل میڈیا کا جو یوز ہے دیٹ از اونلی پنچنگ بیگ. ایک وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. لوگوں کو اپنی ایک جو کی بورڈ وارئر والا جو ایک کمپلیکس ہے, سپیریورٹی کمپلیکس, کہ جی ہم کی بورڈ وارئر ہیں تو ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں تو حق بنتا ہے کہ بس گھر پہ گھس جائیں, پنچنگ بیگ ہیں ہمارے. سیلیبریٹی کی اپنی کوئی لائف نہیں ہے بیچارے کی, گھس جاؤ گھر پہ, وہ ہم نے اسٹار بنایا ہے, جیسے اس بندے نے بنایا. بالکل, جیسے آپ نے کوئی محنت نہیں کی, اس نے کہا میں آپ کو اسٹار لکھ رہا ہوں, اسٹار لکھا اور ہم اسٹار بن گئے. ہاں بالکل بالکل, اس طریقے سے آپ کو ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. بالکل. تو یہ انفلوئنس جنہوں نے جو لگے ہوئے ہیں, ان کے حالات اپنے کیا ہوتے ہیں ویسے؟ خود کے تو حالات ایسے بالکل بھی نہیں ہیں. آئی مین لائک دے سیک ویلیڈیشن اونلی فرام دا فیکٹ دیٹ دے فیل انٹائٹلڈ کہ وہ اس طریقے سے کسی اور کے بارے میں ان کو جب پٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو ان کو ایک بڑی سپیریورٹی, ایک ان کو ایک ہائی ملتا ہے اس چیز کا. سو آف کورس ان کے ایسے کوئی بھی حالات ایسے نہیں ہیں, اور بلکہ الٹا اگر وہ ہم میں سے کسی کو ملتے بھی ہیں تو وہ الٹا وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم سے سیلفی لے لیں, یا سیلفی لینے کے بعد ہی وہ گھر جاتے ساتھ ہی اس کی دوسری انگلیاں اسٹارٹ ہو گئی, کیونکہ گھر میں تو کوئی سن نہیں رہا اس کی, کام دھندا ہے نہیں اس کا, تو وہ تو اب اس کو تو نادیہ حسین اب میں نے بنایا ہے, تو جیسے اس نے بنایا آپ کو تو وہ تو کچھ نہ کچھ تو بولے گا. آپ کی پہلے بہت ساری ریلز آتی تھی, گریجولی ریلز آپ نے کم کر دی کیا؟ ہم تو بہت دیکھنا چاہتے تھے آپ کو, یا یہ جو عوام میں تنگ کرتی ہے بہت؟ نہیں, آئی جسٹ گاٹن اے بٹ بزی وتھ لاٹ آف ڈراما شوٹس. اس کے دوران جو حلیہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ میں پھر مزے کی ریلز بناؤں, کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا آپ کو ایک اپنی وارڈروب اینڈ آپ کا جو لک ہے وہ آپ کو ہوتا ہے کہ ہاں یار ایسی لک ہونی چاہیے. لیکن اگر میں کوئی ابھی آج کل جو میں کر رہی ہوں وہ بہت ہی شلوار قمیض سر پہ دوپٹہ والا, تو اب میں سوچتی ہوں کہ وہ ویسی حلیے میں جو ہے وہ ریلز میں بناؤں تو لوگ جو ہے وہ الٹا ہی بولیں گے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں, بیکاز آئی جسٹ بن بزی وتھ اے لاٹ آف ڈراما شوٹس اینڈ آل دیٹ. بٹ کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں آپ کے آج کل؟ 2-3 پروجیکٹس چل رہے ہیں جو کہ میں کر رہی ہوں. اب وہ کر رہی ہوں میں بابر جاوید پروڈکشنز کے ساتھ, لیکن ایک ابھی آن ایئر ہو گیا تھا آن گرین, اینڈ ادر ون دیٹ آئی ایم ڈوئنگ از اگین ہوپ فلی گوئنگ ٹو گو آن ایئر آن گرین ایز ویل. تو آپ گئی نہیں ہم ایوارڈز میں اس دفعہ؟ بزی تھی؟ ہم ایوارڈز میں وہ لوگ نامنیز کو ہی بلاتے ہیں, آئی واز ناٹ ون آف دا نامنیز, سو دے ڈنٹ, وائی وڈ دے انوائٹ می دین. خرچہ ہوتا ہوگا میرے خیال ان کا بھی, تو آف کورس خرچہ ہے, لیکن اگر میں ہوتی لنڈن میں تو میں وچ آئی ڈڈ ہیو این اپرچونیٹی ٹو گو, کیونکہ ایک اور میک اپ ماسٹر کلاس کے لیے مجھے لنڈن میں بلایا جا رہا تھا. لیکن ابھی ریسنٹلی جو حالات خراب ہو گئے تھے لنڈن کے, اگر آپ کو یاد ہے وہاں پہ بھی بڑی مسلمس کے خلاف رائٹنگ شروع ہو گئی تھی, تو میری جو وہ ماسٹر کلاس تھی وہ شفٹ ہو گئی تھی, تو وہ ڈیٹس جو ہیں وہ پھر میچ نہیں ہو پا رہی تھیں.
تھا ہمارا پلان کہ اینڈ سپٹمبر میں کریں گے, لیکن وہ پھر کیونکہ ہم ایوارڈز آ رہے تھے, وہاں پہ بھی لوگ خرچہ کر رہے ہیں ٹکٹ خریدنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اب وہ ہم اگر بولیں گے کہ جی ماسٹر کلاس بھی ہو رہی ہے اور ہم ایوارڈز بھی ہو رہے ہیں, تو لوگ ہم ایوارڈز پہ زیادہ خرچہ کریں گے, تو دین دیٹ از وائی وی ڈیسائیڈیڈ ناٹ ٹو ڈو دا ماسٹر کلاس. آپ کینسل کلچر جو آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے, اس کے حق میں آپ ہیں؟ اگر کسی سیلیبریٹی کی کوئی چیز ایسی آتی ہے, ابھی ریسنٹلی ہماری 2 سیلیبریٹیز کی چیزیں آئی ہیں کہ بھائی ہم سے گاڑی لے لی, ہم سے پیسے لے لیے, تو کینسل کلچر ہونا چاہیے خیال میں, یا پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ واقعی میں کینسل کرنا ہے نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں آئی تھنک کہ تصدیق یا ویریفیکیشن کے بغیر تو اٹس جسٹ ہم لوگ جو ہے نا وی آر ٹو کوئک ٹو جمپ دا گن, اینڈ یہ ہے ہمارے مطلب کہ یہ میں صرف ہماری اس ینگر سوشل میڈیا کی عوام کے اندر نہیں یہ چیز دیکھتی ہوں میں, تو بلکہ میری جب فار ایگزامپل ساس ہیں, اگر انہوں نے کچھ فیس بک پہ سن لیا, پڑھ لیا, she believes it, whether it's true or it's not true, whether it's about any celebrity, whether I know that celebrity personally, whether I know کہ ہاں یار یہ جو بھی پڑھ رہی ہیں سن رہی ہیں وہ غلط ہے, لیکن وہ اگر انہوں نے اس چیز کو سن لیا تو وہ she'll start arguing with me, کہ نہیں یہ تو یہاں پہ یہ تو ایسے لکھا ہے اور یہاں پہ تو انہوں نے یہ بولا ہے, تو پھر مجھے ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں آنٹی یہ غلط بولا ہے, یہ غلط ہے, this is not true, but she will believe it. ایسا ہوتا ہے بالکل ایسا, جیسے ابھی خلیل صاحب کا جو ہوا ایک مسئلہ, ہاں تو لوگوں نے بلیو کر لیا کہ ان کے ساتھ سین ہو گیا, حالانکہ وہ کہہ رہے میرے ساتھ نہیں ہوا سین, میں نہیں تھا. وہ جب ایک تصدیق نما چیز آ گئی, جب ویڈیوز آ گئیں, ہاں وہ کہہ رہے ہیں اے آئی جنریٹڈ تھی ویڈیوز میں, میرے بندوق رکھ کے کیا تھا. وہ ان کا بولنا ایک الگ ہے وجہ, لیکن آپ اچھا ہمارا پھر سارا دن یہی کہہ رہے ہیں, مطلب خلیل خلیل ایک دوسرے کو سب کہہ رہے ہوتے ہیں, کوئی غلطی کرتا ہے کوئی چیز گرا دے کہتے ہیں خلیل, تو یہ آپ نے کیا نیا سین شروع کر دیا. ویسے اچھا ہے کہ انسان گالی نہ دے, مطلب منہ سے گالی نہ نکلے انسان کے, مطلب کتنا برا لگے گا. میں نہیں تو میں نے ان کے بارے میں تھوڑی بولا تھا. اچھا ان کے بارے میں نہیں بولا تھا, میں تو ویسے ہی بولا تھا, جنرلی بولا تھا میں, ہم سمجھے کہ ان کے بارے میں ملا دیا. ایسا نہیں بولا تھا آپ نے؟ میں نے تو کہا تھا مجھے یہ میری فیوریٹ گالی اب بن گئی ہے. ہاں اچھا جی یہ بتائیں, خواتین ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ امپاور بھی ہو گئی ہے ویسے, لیکن سیف ہیں امپاورمنٹ کے بعد؟ آپ ماشاء اللہ اتنی امپاور وومن ہیں کہ آپ تو اسٹار ہیں. اب ایک عام لڑکی جو کام کرنے نکلتی ہے, کالج میں سے جاتی ہیں, وہ سیف ہیں؟ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ نمرا خان کے ساتھ بھی ہوا, آپ نے سنا ہی ہوگا اس بارے میں بھی, تو کیا خواتین ہماری سیف ہیں؟ دیکھیے نمرا خان والا جو ایپیسوڈ ہوا ہے وہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لائک دیٹ واز شی فیلٹ دا نیڈ کہ جی وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرے. بہت سی لڑکیاں ہو سکتی ہیں کہ جو اس چیز کو ہائی لائٹ نہ کریں, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز ٹارگیٹڈ ٹورڈز ہر ایٹ آل, اٹ واز مے بی جسٹ ٹارگیٹڈ ٹو دا فیکٹ دیٹ شی واز اے وومن اسٹینڈنگ بائی دا روڈ سائڈ. تو انہوں نے سوچا کہ ہاں جی ہم جو ہے وہ موبائل اسنیچنگ جو ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, بٹ یس یہ تو چیز ہے. ان کے ساتھ جو ہوا وہ موبائل اسنیچنگ والی چیز تھی, ایک اٹیمپٹ تھا, تو یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو دوسری والی جو ایک سیکیورٹی ہے وچ از دا فیکٹ دیٹ ویمن آر ہراسڈ, وہ تو چیز ڈیفینیٹلی نہیں ہے ہمارے ملک میں. کہ جو ہراسمنٹ جو ہو رہی ہے عورتوں کے خلاف, وہ جو ایک مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم اس چیز کا رائز دیکھ رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے رائز ان دا ہراسمنٹ, آئی تھنک دیر از اے رائز ان دا رپورٹڈ کیسز, اور یہ ہمیں اب لگتا ہے کہ یار یہ بہت زیادہ ہونے شروع ہو گیا. مجھے لگتا ہے کہ پہلے بھی اتنا ہی ہو رہا تھا, شاید نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن نظر نہیں آ رہا تھا, بات نہیں ہو رہی تھی, شاید زیادہ ہی ہو رہا ہوگا پہلے, اب تھوڑا ڈر ور شاید آ گیا تھوڑا سا, مے بی بالکل, کیمرے آ گئے, موبائل آ گئے ہیں, بالکل کیمرے آ گئے, موبائل آ گئے ہیں, لوگوں عورتوں کے پاس بھی ایک وائس آ گئی ہے. ایک دس از یور فون از آلسو این انسٹرومنٹ آف ڈیٹرنس, کہ اگر آپ کے پاس فون ہے اور اگر آپ نے ریکارڈ کر لیا کسی کو تو یہ ایک ڈیٹرنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ رپورٹڈ کیسز یا لوگوں نے, عورتوں نے اگر بولا یا رپورٹ ہوا, تو یہ چیزیں اب زیادہ واضح ہونے شروع ہو گئی ہیں. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارا جو ملک کا جو قانون ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. وہی بات ہے انفارچونیٹلی کہ جی جہاں پہ جسٹس از ڈینائڈ, جسٹس از ڈیلیڈ تو جسٹس از ڈینائڈ. تو یہ جو چیز ہے یہ عورتوں کی ہراسمنٹ کے چکر میں, اب ہراسمنٹ کسی قسم کی ہراسمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اچھا ضروری نہیں وہ ہراسمنٹ جو ہم اس کی بات کریں ڈائریکٹ ہراسمنٹ جو ہوتی ہے, اب تو
ورک پلیس ہراسمنٹ, آنکھوں کی ہراسمنٹ, پڑوسیوں کی ہراسمنٹ. ہاں چھیڑ چھاڑ بھی ہو چھیڑ چھاڑ سکتی بھی ہے, ہراسمنٹ ہی ٹھیک ہے کہیں گے نا, نا. ہراسمنٹ. اچھا یہ جو ہم یہ چھیڑ چھاڑ یہاں کرتے ہیں, ہم وہ دبئی جا کے یو جا کے انسان کے بچے کیسے بن جاتے ہیں قریب میں جا کے بھی. ہاں بالکل, کیونکہ وہاں کے لاز حالانکہ وہاں زیادہ لڑکی نے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, مطلب ہاں وہاں تو اچھے کپڑے کیا, وہاں تو آپ بیچز پہ جائیں گے تو عورتوں نے 2 پیس اپنے بکینیز پہنے ہوئے ہوں گی, اس میں بھی ہم دیکھ کے نہیں چھیڑتے. یہاں چھیڑنے کی تو ہمت ہی نہیں ہو سکتی. دیکھیں گے ضرور, یہ میں نے اور زیادہ دیر دیکھا تو اس نے اگر کچھ کہہ دیا تو پھر بھی گئے کام سے. ذرا دیکھنے پہ بھی ہراسمنٹ ہے, تو دیکھنا بھی ہراسمنٹ ہے. اگر دیکھنا بالکل, اگر آپ کسی عورت کو انکمفرٹیبل فیل کرا رہے ہیں, لیکن یہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ابھی ریسنٹلی آئی واز ان دبئی اینڈ آئی ہیڈ گون ٹو جمیرہ بیچ, اور وہ جو پبلک بیچ ہوتا ہے جمیرہ پبلک بیچ, تو وہاں پہ جو ہیں وہ ہمارے جو لوور طبقے کے جو آدمی ہیں شلوار قمیض پہن کے, جاگر پہن کے, وہ بیچ سائڈ پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, درخت کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تاڑ رہے ہیں. بس اچھا مجھے نہیں پتا کہ تاڑ رہے ہیں کہ کیا کریں, لیکن دیکھ رہے ہیں, عورتوں کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ویو دیکھ رہے ہو سامنے. نہیں تو وہ ویو دیکھ رہے ہیں اس پوائنٹ پہ کیوں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ پبلک بیٹھی ہوئی ہے, جہاں پہ عورتیں آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے پبلک بیچ ہے, انہوں نے 2 پیس پہنا ہوا ہے. اب وہ عورت کوئی بڈھی ہوگی یا کوئی ینگ ہے, کوئی بچی ہوگی چھوٹی, it's not necessary, but they are women who are dressed in 2 pieces, اور وہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اچھا آپ نے کیا دیکھا کسی نے اس طرح کیا, کوئی مسئلہ ہوا؟ کسی نہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. مطلب وہاں پہ عوام جو ہماری, ہاں وہ وہاں پہ مجھے پتا تھا کہ یہ پاکستانی مرد ہی ہیں جو کہ شلوار قمیض اور جاگر پہن کے وہ بیچ پہ آ کے وہ آرام سے اپنا شلوار قمیض کے سامنے جاگر آپ نے ملائے ہیں نا, ہاں وہ بستہ ایسے اپنا پکڑ کے وہ آئے ہیں, اور ہاں اور وہ آ کے وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں, اور وہ بس بیٹھے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں, اور میں ان کو پیچھے سے دیکھ رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں اچھا وہ بلاسٹ بھی ہو جائے گا نا تو ان کو پتہ نہیں چلے گا پیچھے بلاسٹ ہو گیا, وہ اتنے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں اتنی قسم کے سچویشن میں. مطلب لیکن ان کی جو حد ہے نا, وہ صرف یہ ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اگر وہ دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد ان میں ہمت بھی آتی ہے کہ وہ کچھ اور بھی حرکت کریں. لیکن وہاں ان کے پاس صرف دیکھنے تک کا ہی اوزار ہے یا ایک ویپن ہے, لیکن اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایگزامپل سے نا سیٹ کر دی جائے کسی ایک آدھ کو صحیح والی ہونی چاہیے, ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. جیسے ابھی ایک چلیں مرد والا سچویشن تو الگ ہے, خاتون نے بھی ایک جو گاڑی پہ جو لوگوں کو مارتی ہوئی گئی, پھر الٹی ہوئی گاڑی, پھر نکل گئی تھوڑے سے پیسے سے دے کے سب, ایک آدھ ایگزامپل اگر سیٹ کر دی جائے امیر غریب کی بھی. تو دیکھیں میرا نہیں خیال کہ امیر غریب میں جسٹس شوڈ ناٹ بی بٹوین امیر غریب, جسٹس ہیز ٹو بی بٹوین وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ, دیٹ از اٹ. اب ظاہر جعفر ہے, انفارچونیٹلی بھلے اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ اپنی جو بھی وہ چیز ہے اس کو وہ بیل کر کے, لیکن یہاں پہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ جسٹس ایسے کیسے ہو سکتی ہے, کوئی سو موٹو ایکشن لینا چاہیے. ہاں لینا چاہیے. اچھا اگر ایک کو سرعام ہی ٹانگ دے تو کرنا چاہیے, یہ ظاہر کوئی ٹانگ دیں, بالکل کرنا چاہیے. نکلنے والا ہے, کہہ رہا دماغی توازن ٹھیک نہیں اس کا. ہاں لیکن سارے معاملات کر لیے, سب کچھ ہو گیا, سب مستی مذاق کر لی, اب آخر میں کیا کر دیا, اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. یہ بڑا اچھا ہے, جب عورت کے ساتھ غلط ہوا ہے تب تک ذہنی توازن خراب. اب اگین یو سی آئی ایم ناٹ اے لائر, آئی کانٹ کامنٹ آن دا لا, آئی کانٹ کامنٹ آن, کیونکہ اٹس ناٹ ایز دو کہ وہ لا کے یا اس کا کیس چل نہیں رہا ہے. لیکن یہاں پہ میں اتنا کامنٹ نہیں کر سکتی ہوں کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. یا تو ہم بحث کریں کسی جج کے ساتھ کہ بھائی یہ کیوں ایسی اس میں ڈیلے آ رہی ہے. نکال لیں, اگر کہیں پر آپ کو لگ رہا ہو کہ یار یہ کچھ ہوا ہے تو جسٹس ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے فاسٹ ٹرائل نہیں ہو, کورس لڑکی کے ساتھ غلط ہوا ہے, بالکل ایکشن ہو, ایک کو سرعام پھانسی ٹانگیں, حساب کتاب برابر کریں. کتنا ڈر لگے گا مرد کو لڑکی کی طرف ہاتھ لگاتے ہوئے. بالکل یہی تو میں نے کہا کہ ہماری جسٹس انفارچونیٹلی الاؤز دس, اٹ پرپیٹریٹس دا کرائم, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ جو انہوں نے حرکت کی ہے, ابھی جو ریسنٹ جو حرکتیں ہوئی ہیں اس قسم کی گھٹیا حرکتیں, جو کہ کراچی میں ہی جو ہے میں خالے جوہر کی طرف ہوا تھا, جس کے اندر ابھی جو آدمی موٹر سائیکل پہ تھا اس کے ساتھ میں بچہ بھی تھا, وہ عورت بیچاری برقعے میں ہے. اس کے علاوہ برقعے میں عورت سیف ہے, برقعے میں عورت سیف کہاں ہے. ہم تو یہ جب ایگزامپلز دیکھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی تھی, لاہور کی ویڈیو تھی, جس کے اندر اگین اسی طریقے سے ایک آدمی موٹر سائیکل پہ نہیں تھا, وہ چل رہا تھا, اور ایک عورت اس کے سامنے چلی, وہ بھی پورے برقعے میں, بلکہ اس نے نقاب کیا ہوا ہے. وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں آ گیا ہے وہ بندہ. یس, اور وہ پیچھے سے بھاگتے ہوئے آیا ہے کہ وہ آگے بھاگ گیا ہے. اب
یو نو آئی مین ایک ہم کہتے ہیں یا جو ہماری عوام کہتی ہے کہ جی عورت پردہ اگر کرے, وہ عورت نے پردہ ہی کیا ہوا ہے, اور سریعام گلی میں ہے وہ بندہ, سریعام گلی میں, دن دہاڑے, وہ دن دہاڑے, پتہ نہیں لوگ کدھر تھے اس وقت, کیا کر رہے تھے, جو پچھلے سال ایشو ہوا تھا. مطلب یہ کیا ہے, یہ ایسے اور ایک ایسے آدمیوں کو, ایک کو نہیں, ایسے آدمیوں کو پھانسی ہونی چاہیے بھائی. اگر اس کی شکل سی سی ٹی وی فوٹیج پہ آ گئی, وائی وازنٹ. اچھا, ویسے بڑا اسلامی نظام رائج کرنے کی بات کرتے ہیں, یہاں اسلامی نظام کیوں رائج نہیں ہوتا کہ کوڑوں سے جب تک مارا جب تک وہ مر نہ جائے؟ بالکل بالکل ہونا چاہیے, مار دے اس کو, مارنا کوڑے مار مار کے اسلامی نظام کے تحت, بالکل ہونا چاہیے. وہاں اسلام نہیں آتا, پھر وہاں پہ پھر کہتے ہیں جی کورٹ میں چلے جائیں, ٹرائل ہوگا, تب تک طبیعت خراب. تو اب یہاں پہ بھی جب آپ اس قسم کی حرکت ہو رہی ہے, عورتوں کے ساتھ ہو رہی ہے, انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے, اب اور کیا کرے عورت, کہاں جائے؟ دس از دا ریالٹی آف آر کنٹری ان وچ دے نو. ہمارے آدمیوں کو پتہ ہے کہ جی جو اس قسم کے گھٹیا آدمی ہیں ان کو پتہ ہے, جن کی مینٹالٹی یہ گھٹیا ہے, کہ جو یہ سمجھتے ہیں دے کین گیٹ اوے وتھ اٹ, دے نو دیٹ ایون دا لا از گونا ڈو شٹ آل ٹو دیم. عورتیں کچھ کر لیں اب ان کا بندوبست. ابھی ایک اکیڈمی بھی کھلی ہے, لڑکیوں کو ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ لڑکی سیلف ڈیفینس کریں, کچھ عورتیں ہی کریں. بالکل, اب تو خیر ابھی سے نہیں, ٹیزرز وغیرہ جو ہیں وہ جب یہ ایشوز ہوئے تھے شروع, تو ٹیزرز وغیرہ بھی لوگوں نے رکھے ہوئے, وہ نکالتے لڑکیاں جا رہے ہیں. اس دن نمرا کے بیگ میں تھا وہ, تو کہ نمرا گئی میں نکالتے ہی ہوتا ہے. بالکل, کیونکہ ایک لیکن یو سی انفارچونیٹلی یہاں پہ جو ہماری جو سراؤنڈنگ میں بھی جو لوگ ہیں, اگر کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں جمپ ان کرتے ہیں ٹو سیو دا وومن. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار ہم دور رہیں, یو نو لائک یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, تو ہم وہ دے ڈونٹ ایون جمپ ان ٹو ہیلپ. اور کہیں ان کی بیٹی بھی, کہیں ان کی بہن بھی, کہیں ان کی ماں بھی پھر رہی ہوگی, اگر اس کے ساتھ ایشو ہوگا تو چاہیں گے کہ سب کے سب کوئی ہیلپ کرے. وہ ان کی ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ایک وش ہوگی کہ بھائی کاش کوئی ہوتا وہاں پہ جو کہ بھائی یا باپ بن کے جو ہے وہ اس لڑکی کی مدد کرتا. تو لیکن ہم بھی نہیں کرتے ہیں. ایک عورت شاید جو ہے وہ کسی اور عورت کو دیکھ کے شاید وہ اس میں کوئی ہمت آ جائے کہ کسی آدمی کو جو ہے وہ کوئی ٹھڈا مار دے یا کوئی دھکا مار دے ایک بہن کو ہیلپ کرنے کے لیے. لیکن آدمی جو ہیں وہ بہت کم ایسا سچویشن ہوگی جہاں پہ ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے آدمی کو جو ہے وہ کچھ بولے گا, کیونکہ دے آل وانٹ ٹو اسٹے اوے. لا سخت کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اب سعودیہ میں, دبئی میں, قریب کی ممالک کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ یہ تو نہیں ہے نا کہ لڑکیاں ٹھڈے مار رہی ہیں, لیکن یہ تو ضرور ہے کہ وہاں پہ لا اتنا اسٹرانگ ہے کہ جرت نہیں ہے. یہی لوگ کر لیں, چلے ہم لوگ تو مطلب آپ اور میں نے کیا کرنا ہے, اگر یہ جو بیٹھے ہوئے اوپر ہمارے صاحبان, وہی تو ہے دا لا از الاؤنگ the perpetrators of this crime to go scot free. That is the truth, you know. آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی, ریل دیکھی, جو ٹرینڈنگ میں بھی تھی ٹک ٹاک کے اوپر, ہی بڑی اچھی چلی. اچھا میسج تھا اس کے اندر, چائلڈ ابیوز کا, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ والا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت کے ایشو. بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ چائلڈہڈ جو ہے نا ٹراماز ہوتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا, میرے سے ٹراما ہوا, وہ ساری زندگی اس سے نکل نہیں پاتے. اس کے لیے کیسے اویئرنیس کمپین سٹارٹ کریں کہ بچوں کو کلیئرلی بتائیں, نہ کہ بولیں بند کر دو, چپ ہو جاؤ. جس طرح کہ ہمارے یہاں پولیو کتنے کیمپینز ہوتی ہیں, یہاں پہ ہمیں چاہے ہم مینیکنس کو استعمال کریں, چاہے ہم کسی بھی طریقے سے جو ہیں وہ, اب یہ جو بچی تھی اس کا جو میں نے جو یہ ایک ویڈیو دیکھی تھی, شی ڈیڈ اٹ, یو نو, یہ پاکستان کی بچی نہیں ہے, کوئی باہر ملک کی بچی تھی. تو وہ مجھے اتنا اچھا لگا, اس کی ویڈیو اتنی اچھی لگی, اس کے اندر جو میسج تھا وہ اتنا اچھا تھا, جس طریقے سے خوبصورتی سے کیا گیا تھا, ناٹ اینی ولگیرٹی, نتھنگ. سو دیٹ آئی لائکڈ اٹ سو مچ, اور آئی فیلٹ کہ لوگوں کو یہ چیز دکھانی چاہیے, یو نو, کیونکہ میرے بھی فیڈ میں سم ہاؤ وہ چیز پاپ اپ کر گئی. تو میں نے کہا کہ نہیں یار, یہ مجھے یہ جو ہے نا اس کو ریکارڈ کر کے اور اس کو مجھے اپنے پیج پہ شیئر کرنا ہے. سو ڈیفینیٹلی آئی فیل درندے تو وہ گھوم رہے ہیں ہر طرف, ہمیں تو بچوں کی ٹریننگ بہت ضروری ہے کرنا. بالکل بالکل, اور ان کو اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہم اب آج کے زمانے میں جو ہم اتنا بڑھ چڑھ کے اس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے کی بھی بات ہے کہ جب اگر ہم جو لفظ ریپ ہے, اگر ہم اس کو ڈھکے چھپے لفظ میں بولتے تھے, اب ہم کھلا عام بولتے ہیں. اگر ہم سیکشل ابیوز کو ڈھکے چھپے لفظوں میں بولتے تھے, اب ہم کھلے عام بولتے ہیں کہ جی کسی کے ساتھ سیکشل ابیوز ہوا. بٹ سیکشل ابیوز ڈز ناٹ مین ریپ, ٹھیک ہے نا. سو سیکشل ابیوز کین بی اینی تھنگ, یو نو, لائک جس میں آپ کو ٹچ
ٹچ بھی جو ہے وہ آپ کا غلط طریقے سے اگر ٹچ کیا جائے, دیٹ از آلسو سیکشل ابیوز. کنسنٹ نہیں ہے تو ٹچ ہوا تو دیٹ از سیکشل abusing ابیوز. ہے, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. سو یہ جو چیز ہے نا کہ جو ہم یہ جو ہم باتیں یا جو لفظ جو ہیں جو کہ پہلے تھوڑا سا ہم اس کو ڈر کے بولتے تھے, اب وہ ڈر نہیں ہے. سو آئی فیل دیٹ یو نو لائک وین یو آر کانسٹنٹلی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, دیٹ از وٹ کریٹس دیٹ اویئرنیس. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے لوگوں کو اویئرنیس پہنچانا. ایٹ لیسٹ the conversation needs to start, at least you know the argument even needs to start کہ جی یہ کرنا ضروری ہے کہ کرنا ضروری نہیں ہے. اور سلیبس کا پارٹ بنا سکتے ہیں اسکولز وغیرہ میں اس کو. ڈیفینیٹلی. آئی مین جو بہتر اسکولز ہیں ان کے اندر چائلڈ سائیکالوجسٹ آتے ہیں اور وہ یہ ڈسکشنز کرتے ہیں, اور بلکہ ون سنگل کلاس جیسے کلاس 4 ہو گیا, کلاس 5 ہو گیا, صرف اتنے ہی سارے کلاس 4 کے سارے کلاس 5 کے سیکشنز کو وہ آ کے اس طریقے سے چائلڈ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ بچوں سے باتیں کرتے ہیں, جو کہ بہتر اسکولوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوتا ہے. دس از پارٹ آف دیئر سلیبس, دس از پارٹ آف واٹ اٹ از دیٹ دے وانٹ ٹو میک چلڈرن اویئر. اس کو نارمل کر دینا چاہیے. یہ بہتر اسکولوں کی ڈیوٹی نہیں ہے, سب کی ڈیوٹی ہے. سب کی ڈیوٹی, کیونکہ ماں باپ کی ڈیوٹی, ماں باپ کی ڈیوٹی, ماں باپ کی ڈیوٹی. اگر سارے ماں باپ بھی کھڑے ہو جائیں نا تو اسکول والے تو اس کو کمپلسری کر دیں گے ڈیلی. کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں, آپ اپنے بچے سے بات کریں, آپ اپنے بچے کو خود سے اویئر کریں کہ جی کیا ایک گڈ ٹچ ہے, کیا بیڈ ٹچ ہے. اگر کسی نے کسی غلط طریقے سے, اور یہ ایک بڑی انسٹنکٹیو چیز ہے کہ آپ کو خود فیل ہو جاتا ہے, بچے کو فیل ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت سے ایسی انفارچونیٹلی بہت سی ایسی مائیں بھی ہیں اور ماں باپ دونوں, آئی وڈ سے, جو بچے کو بلیو نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی لڑکی ایسی ایج کی ہے, فار ایگزامپل لائک 18-19 سال کی ہوگی, اگر اس کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں جی میرے ساتھ کوئی کسی قسم کا بھی کوئی ابیوز ہوا ہے, وہ الٹا اس کو بلیم کرتے ہیں, وہ اپنی بچی کو بلیم کرتے ہیں. یس. اور یوزلی یہ بھی کہا جاتا ہے بہت جگہ پہ, کہتے ہیں چپ ہو جاؤ. چپ تو وہ ایک الگ چیز ہے, چپ ہونا تو ایک الگ چیز ہے, لیکن جہاں پہ بلیم کر رہے ہیں بچی کو, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. ہاؤ کین یو بلیم یور اون چائلڈ. آپ مطلب میں خود ایسی لڑکیوں کے ساتھ میں نے بات کی ہے جہاں پہ بچیوں کو یہی بولا گیا ہے, اگر وہ 20 سال کی بھی ہوتی ہے, 21 سال کی ہوتی ہے, اگر اس کے کسی ماموں نے یا چاچو نے کسی نے بھی جو ہے وہ اس کو کسی طریقے کا سیکشل ابیوز کیا ہے, آئی ہیو مطلب یہ میں ایک میرے اپنے پیج پہ بھی جو ہے وہ شاید ایک زمانے میں, اف یو ریمبر کووڈ میں, آئی واز ڈوئنگ دیز انٹرویوز ود گرلز, جس کا میں نے نام رکھا تھا کیا چیتی سیشن رکھا تھا یا کیا رکھا تھا. اس میں اس قسم کی لڑکیوں سے باتیں کر رہی تھی, اور وہاں پہ ایک لڑکی تھی جس نے بولا تھا کہ ہاں یہ میری اپنی ماں جو ہے وہ مجھے اور میری بہنیں, بڑی بہنیں مجھے بلیم کرتی ہیں کہ جی یہ تمہاری غلطی ہوگی, تم نے ورغلایا ہوگا فیملی ممبر کی, جی تم نے ورغلایا ہوگا. اینڈ دے ور بلیمنگ دا گرل. کیا وہ لڑکی دوبارہ آپ کے ساتھ بات کرے گی؟ کبھی بھی کیسے بتائے گی؟ کبھی بھی نہیں. تو آپ کو یہ ٹرسٹ اگر آپ کے اپنے بچے پہ نہیں ہے تو انفارچونیٹلی آپ کا اپنا بچہ کہاں جائے گا, کہاں جائے گی وہ لڑکی. دس از سم تھنگ وچ آئی فیل از انبلیویبل. مطلب آپ خود ایک ماں ہو کے آپ کیسے اپنی بچی پہ جو ہیں وہ یہ الزام لگا سکتے ہیں, اور پھر وہ بچی آپ کو دوبارہ کیسے آئے گی ٹرسٹ کر کے کہ آپ سے اپنی دوبارہ بات کرے؟ کیسے؟ پھر آپ کہتے ہیں ہمارے دوست بن جاؤ, مطلب کہتے ہیں دوست بن جاؤ, ہم سے دوستوں کی بات کرو, لیکن جیسے ہی دوست شروع ہوتا ہے تو آپ ڈائریکٹ ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں, اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ کے سامنے منہ نہیں کھول پاتے. نہیں, بالکل. اچھا نادیہ, آپ سپر وومن, آپ سے مطلب ایک ایسا مدر جس طریقے سے آپ ہیں نا, آپ کے بچے وہ والا پین نہیں دیکھ پائیں گے جو شاید ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا یا اور ہماری. تو جینزی جو آ رہے ہیں اب والے, اور جینزی میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جینزی ری انوینٹڈ ہیں, ڈسٹریکٹڈ ہوئے تھوڑے سے جینزیز؟ بہت ڈسٹریکٹڈ ہے. آئی مین آئی تھنک اٹس آل ٹو ڈو ود سوشل میڈیا, اٹس آل ٹو ڈو ود دی اماؤنٹ آف کنٹینٹ دیٹ دے آر کنزیومنگ. They are extremely distracted, extremely confused, you know, confusion بھی بہت ہے. ان لوگوں کے دماغ میں جو ایک چیز چل رہی ہوتی ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ اس طریقے کی جو ہیں وہ ہمارا لائف سٹائل ہونا چاہیے. یہ ریلز نے بہت خراب نہیں کر دیا ہے. اب ایک بلاگر دکھا رہی ہے کہ میرا ہسبینڈ ہے, لوی ڈوی ہسبینڈ چل رہا ہے, وہ تو وہی سے ڈھونڈتی ہے کہ مجھے بھی ایسا ہی ملے گا, اس طرح گھر ہوگا وداؤٹ. تو یہ بہت ڈسٹریکٹ نہیں کر رہا ہمیں سیل فون ہمارا, کبھی ٹک ٹاک کی ریلز, کبھی انسٹاگرام کی ریلز, بالکل, اور جینزی اس کو بلیو کر لیتی ہے. بالکل. آئی مین لائک they are quite, I would say, far flung from reality, and they are not able to understand کہ وہ چیز کو اچیو کرنے میں
کیا محنت جاتی ہے یا کیا سیکریفائسز جاتی ہیں, کیا کمپرومائز جاتا ہے, وہ یہ نہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں. اینڈ یو نو بیکاز اے ویری فیک پکچر از ایون پورٹریڈ, جو فیک پکچر بھی پورٹرے کی جاتی ہے وہ بھی ایک غلط ایک میسج ہے. ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے ویسے, یہ میسج بھی دے دیں کہ تھوڑے سے نہیں. پیسوں کے لیے نہ کریں, ڈسٹریکٹ مت کریں قوم کو کہ میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ, پتہ لیکن چلے کچھ ہے ہی اگین نہیں. اٹس کانٹینٹ, اٹس فار دیم, اٹس کانٹینٹ, یو نو, مطلب کہ اگین وہی بات ہے کہ کانٹینٹ جو ہیں وہ اتنا, جب کانٹینٹ کی بمبارڈمنٹ ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے. مطلب کہ ہر کوئی ڈسٹریکٹ بھی ہوتا ہے, ہر کوئی کسی قسم کے کمپلیکس میں بھی چلا جاتا ہے کہ یار اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. یو نو ایک وہ جو کمپلیکس والی چیز ہے, مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری ناٹ جسٹ جین زی, ہر انسان جو اب جس کے پاس سوشل میڈیا ہے, دے ڈو فیل ایٹ سم پوائنٹ اور دی ادر دیٹ مے بی یو نو لائک دی ادر XYZ person is better off than me and why am I not in that position. اور اس کمپلیکس میں انسیکیورٹی کے اندر کچھ ایسی چیز کرتا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے. بالکل کر سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. اور پھر آپ ایٹ ٹائمز اتنے ڈیسپریٹ بھی ہو جاتے ہیں ٹو اچیو دیٹ دے گو to lengths far and beyond to achieve what they want to achieve, جس میں you know like کبھی وہ غلط decisions لے لیتے ہیں, کبھی ان کی اس سچویشن میں جانے بھی چلی جاتی ہیں. they desperate times seek desperate measures, you know. تو یہی ایک unfortunate reality ہے کہ ایٹ ٹائمز ہمارے یہاں جو ہیں وہ اب ڈیسپریٹ میجرز بھی جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں جسٹ ٹو پروو یور سیلف اے لٹل بٹ ورتھیئر دین. اچھا کریں کیا, وہ تو اپنا کانٹینٹ بنائیں گے ان کو تو پیسے کمانے ہیں. دوسری طرف کانٹینٹ دیکھنے والے ہیں, کانٹینٹ بنانے والوں کو چینج کرنا ہے پہلے یا کانٹینٹ دیکھنے والوں کو چینج کرنا ہے؟ نہیں, آئی تھنک کانٹینٹ بنانے والے جو ہیں ان کے برعکس جو ہیں دونوں چیزیں آنی چاہیے ان دا فور فرنٹ. اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز آ رہی ہے کہ جہاں پہ بہت سے کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ دیکھ رہے ہیں از ناٹ دا ریالٹی. اب میں جو ہوں پرسنلی, بیکاز میرا بیوٹی انڈسٹری سے تعلق ہے, تو جو اتنے ہم فلٹرڈ امیجز دیکھتے ہیں یہ آج سے نہیں, مطلب میں نے بھی جو ہے وہ اپنی ایک بالکل ہی انفلٹرڈ تصویر, پتہ نہیں کوئی پری کووڈ کی تصویر تھی جو میں نے اپنے پیج پہ جو ہے وہ ڈالی تھی, بالکل ہی انفلٹرڈ اور نو میک اپ, کمپلیٹلی انفلٹرڈ, جسٹ ٹو پروو کہ بھائی جو آپ میری بھی جو چیزیں دیکھ رہے ہیں یا میری بھی جو آپ ایک میک اپ کے ساتھ یا کبھی کسی پہ فلٹر بھی اگر لگا ہوا ہو. آپ نے بہت کیا ویسے ایسا کہ میک اپ سے پہلے آپ بالکل رو آتی ہیں, میں یہ ہوں, اور بہت مشکل کام ہے یہ کرنا. بالکل, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ, دس از اے نیریٹو دیٹ نیڈس ٹو بی پورٹریڈ اینڈ ڈرمڈ انٹو پیپلز ہیڈس کہ بھائی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اٹ از فار فرام ریالٹی. اس کے اندر بہت فلٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. جب ہم میک اپ بھی کرتے ہیں, میک اپ از آلسو اے فلٹر, میک اپ سے بھی جو ہے وہ آپ کی اسکن کی فلاز چھپ جاتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو بلیو کریں کہ ہاں جی اس کی اسکن جو ہے وہ ایسی ہی ہے, کیونکہ میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ میری بھی اسکن ویسی نہیں ہے. جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری اسکن ایسی ہے وہ میری بھی اسکن آپ جیسی, کیونکہ میں بھی انسان ہوں. نادیہ, ہم بیوٹی اسٹینڈرڈ سے باہر آ گئے ہیں ویسے ہماری قوم. آج بھی ان کو بہو جو ہے نا وہ برائٹنس والی چاہیے, گوری کرنا ہے. آج تک ہم اس سے نہیں نکل پائے. حالانکہ کریم بھی چینج ہو گئی, وہ انہوں نے بھی گلو کر دیا نام, فیرن لولی سے گلولی ہو گیا, کچھ ہو گیا. بالکل. تو یہ ہم گلو پہ کیوں نہیں جا رہے, ہم وائٹ پہ کیوں جا رہے ہیں؟ برائٹ کرو, برائٹ کرو, برائٹ کرو, کیا قوم ہے؟ بس اب یہ وہی بات ہے, انفارچونیٹلی وی ہیو ناٹ کم آؤٹ آف دیٹ ایٹ آل. آئی مین وی اسٹل. اچھا اب یہاں پہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے, جو ہمارا ٹیلی ویژن ہے, وہاں پہ بھی بہت جو ہے نا وہ ایک ان کا بھی تعلق آتا ہے. جو ہماری ایکٹریسز ہیں جو کہ اب نئی جو لڑکیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں, وہ آئی مین اٹس ناٹ نیسسری کہ وہ فیک طریقے سے جو ہیں وہ گوری ہوئی ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ نیچرلی گوری ہیں, ہو سکتا ہے ان کی اسکن ٹون نیچرلی ویسی ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہم ہانیہ کو دیکھتے ہیں, شی از فیئر, ٹھیک ہے. اب ہم ہانیہ کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جی وہ اس نے فیک طریقے سے وہ فیئر, بیکاز شی از وٹ شی از. ناؤ یو نو آئی مین وین پیپل, ناٹ جسٹ ہانیہ, میں تو ایک ایگزامپل اسکن ٹون کی دے رہی ہوں, لیکن اگر ہم اور بھی ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں جو کہ اب نئی لڑکیاں جو آ رہی ہیں انڈسٹری میں, وہ سب نیچرلی جو ہیں وہ اتنی گوری ہیں کہ ان کو ہی کام مل رہا ہے, اور ہم
دوسری قسم کی جو جن کی اسکن ٹون تھوڑی سی نارمل ہے یا گندمی جو کمپلیکشن ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ لڑکیاں وہ ہم ان کو ٹیلی ویژن پہ نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ کوئی لڑکیاں ہیں ہی نہیں اب جو مجھے لگتا ہے کہ ہاں یار یہ اس لڑکی کو اب کے زمانے میں جو ہے وہ کام مل رہا ہے. یہ اب بھی ادھر ہی پھنسے ہم لوگ. ہاں بالکل ہم نکل ہی نہیں رہے. نہیں نکل رہے ہیں. اور مطلب کہ میں جب یہ ان لڑکیوں کو دیکھتی ہوں مجھے تو بلکہ نام بھی نہیں بہت سی لڑکیوں کے پتہ ہیں جو نیو لڑکیاں آ رہی ہیں. when I see them and I'm like oh my god آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ انہوں نے چٹی والی بیس نہیں لگائی ہوئی ہے. اننیسسریلی گورا ہونے کے لیے چٹی بیس نہیں لگائی ہے کیونکہ آپ کو ان کے ہاتھ پاؤں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نیچرلی جو ہیں وہ اتنی گوری چٹی ہیں. لیکن اگر انہی لڑکیوں کو جو ہے وہ کام بار بار دیا جا رہا ہے تو آپ وہی چیز دیکھ رہے ہو نا. تو اب وہ لڑکیاں جو ہیں وہ اگر سٹارز بن رہی ہیں اور ان کے نام جو ہیں وہ پاپولر ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم ٹک ٹاک پہ دیکھیں تو ٹک ٹاک پہ بھی جو ہے وہ فلٹرز لگا کے گورا بن کے جو ہے وہ سب گورے پہچاننے میں نہیں آئیں گے. اتنا کیوں کرتے ہیں؟ نہیں بالکل بھی پہچاننے. اچھا ہم بھی تو انسیکیور ہیں نا. یہ ہم پتہ نہیں گوروں کے زمانے سے شاید ہمارے پہ انہوں نے حکمرانی کی اتنے سالوں تک, شاید وہاں سے ہم لوگ امپریس ہوئے ہیں, کوئی انفلوئنس ہوئے ہیں ہم لوگ. کیا قوم ہمارا Of course influence ہے. I mean it's influence of our local people, it's influence of جو اگر ہم ہالی ووڈ کی بات کریں, اگر ہم کورین جو ٹک ٹاکرز ہیں یا جو اتنے اور دنیا جہان کے جو ٹک ٹاکرز ہیں, اب کورینز بھی بائی دا وے یا چائنیز بھی جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت گورا کرتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں ان کی ٹرانسفارمیشن, جب آپ دیکھتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بہت گورا کرتے ہیں. جب وہ میک اپ کرتے ہیں. برائڈز والی سچویشن میں بھی آپ لوگ بھی تھوڑا اثر کرتے ہیں جب وہ تیار ویار کرتے ہیں کہ اب ذرا چینج ہوا ہے, ماڈرن برائڈز آئی ہیں, کیونکہ وہ صبح بندہ کہتا ہے یہ تو تھی نہیں ہوا ہے, بہت چینج ہوا ہے. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ایک بہت پازیٹیو چینج آیا ہے. ایون دو کہ سوشل میڈیا پہ جو بھی چیز ہے وہ ہو رہی ہوتی, لیکن اب تھوڑا بہت یہ چینج ہے میک اپ کے لحاظ سے کہ ویمن ڈو وانٹ ٹو لک نیچرلی بیوٹیفل, اینڈ نیچرلی بیوٹیفل میں وہ ان نیچرل قسم کا چٹا بیس نہیں کرتی ہیں. اچھا یہ میں بات کر رہی ہوں صرف ہمارے تھوڑے سے بڑے شہروں کی, کراچی, لاہور, اسلام آباد میں. لیکن ابھی بھی انفارچونیٹلی انٹیریئر کی طرف اگر آپ جاتے ہیں, ابھی ریسنٹلی میں اپ نارتھ کی طرف مظفر آباد سے آئی ہوں, میں نے وہاں کلاس کی. میں نے جو ہے وہ ابھی پرسوں میں بھاول نگر میں تھی, وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہم لوگوں نے کلاس وغیرہ کی. اور وہاں پہ اگر کوئی برائڈز بنا کے کوئی لاتا ہے تو وہاں پہ بھی ابھی بھی جو ہے وہ وہی تھوپنا ہے, وہی ان نیچرل قسم کا ان کو اپنا چٹا بیس چاہیے ہے. سو آئی تھنک دیٹ چینج ہیز ٹو کم اگین وتھ اے لاٹ آف بمبارڈمنٹ. اچھا اس کے لیے جو ٹام کروز سامنے جو اتنا بڑا ٹام کروز ہوگا جس کو دے رہے ہوتے ہیں, بیچارہ ٹام ہی ہوتا ہے, کروز تو ہوتا ہی نہیں اس کے اندر, تو وہ اس کے لیے تیار کرتے ہیں اس لڑکی کو. یار بالکل, یہ کیا سینس ہے. اچھا وہ بھی تیار ہوتے ہیں ویسے, وہ تیار ہو کے بندے کیا ہیں پھر, وہ کچھ اور ہی لگ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ لگتے تھوڑی انسان تھوڑی. تو وہ دلہن بھی جو ہے وہ انفارچونیٹلی کچھ اور ہی لگ رہی ہوتی ہے, اور آدمی بھی جو ہے وہ کچھ اور ہی لگ رہا ہوتا ہے. کہ نیچرل ہو جاؤ بھائی, نارمل ہو جاؤ, سب کچھ چینج ہو گیا ہے. ویسے ہم بہت زیادہ پیچھے نہیں ہیں, کوئی 15 سال 20 سال تو بہت. یس بالکل. لیکن اب مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ جو ہماری بڑے جو شہر ہیں ایٹ لیسٹ وہاں پہ جو بہت سے نیو میک اپ آرٹسٹ بھی ایز ویل ایز دی اولڈر ونس, دے آر ناٹ ڈوئنگ یہ اتنا چٹا کرنے والا ہر کوئی نہیں کر رہا ہے. بہت سے ایسی ہیں کہ آپ یہ اویئرنیس کمپین ذرا کر رہی ہیں اس کے اوپر جتنا ہو سکتا ہے آپ سے. میں جتنا ہوتا ہے میں بہت بڑا رول ہے اس کے اندر, آپ لوگ سنتے بھی ہیں, بالکل انسپریشن بھی. آپ تو یہ تو بات بار بار کریں, خدا کا واسطہ اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو اتنا کریں, نارمل رکھیں, ان کو یہ انسیکورٹی مت دلائیں. اور جو رشتہ لے جانے والی آنٹیاں ان کو بھی چاہیے ذرا اب تمیز میں آ جائیں. بالکل. مطلب کہ یہ چیز تو خیر ایک مجھے لگتا ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی it's a revolution, and I think this has to, I mean unfortunately ہم لوگ تو یہ تو چلے گورا, آپ نے تو گورے کا بولا نا کہ جی گوری ان کو اگر بہو چاہیے, ان کو تو بہو چاہیے جو نہ صرف گوری ہو, ان کو ینگ ایج کی چاہیے, ان کو پڑھی لکھی بھی چاہیے, ان کو جو ہیں وہ مطلب کہ کوئی طلاق یافتہ نہ ہو, ٹھیک ہے, تو وائی. اور اس بندے کے لیے جو دنیا کا سب سے فارغ آدمی ہوگا, مطلب کہ یہ ایک جو یہ والا بھی جو اسٹگما ہے نا آف اے ڈیورسی وومن, یہ بھی ہٹنا بہت ضروری ہے.
ہم تو صرف اس چیز کے بارے میں کہ جی وہ گوڑی چٹی چوٹی پڑھی لکھی بھی ہو تو یہ بھی ہو تو وہ بھی ہو، لیکن ان کا جو اپنا بیٹا ہے وہ بالکل ہی نکما ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں پہ ہم تو ایک طلاق یافتہ عورت کے بارے میں بھی جو نا ایک اسٹگما ایسا لگ جاتا ہے کہ جی اور تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو یہ بڑی ہوگی بس، یہ نکل گئی. ہاں مطلب 24 کے بعد مینس کہ جی یو ٹو اولڈ ٹو گیٹ میریڈ. اب یہ شادی یہ کیا بکواس ہے. اور اپنا جو ہوگا وہ 50 کراس کرنے کے بعد بھی کہیں گے ابھی تو اس کا جوان ہوا ہوا، ابھی یہ کرے گا 2-3 شادیاں اور کرے گا. یہ کیا ضلالت ہے یار. بالکل پتہ نہیں ہم کب نکلیں گے. میرا خیال ہے جو نئی جنزی آ رہی شاید یہ لوگ چینج لے کر آئیں گے. آئی ہوپ کہ یہ چینج لے کے آ سکیں، بیکاز آئی فیل دیٹ دے، بٹ مجھے لگتا ہے کہ جو جینزی ہے نا وہ تو شاید شادی کرے ہی نا. دے آر کوائٹ آئی تھنک لیونگ ریلیشن شپ میں رہیں گے. نہیں مطلب دے ڈونٹ، آئی تھنک دیٹ دے آر مور آف دیٹ کائنڈ آف سوچ ان کی یہ ہے کہ یار شادی مت ہی کرو تو بہتر ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے بیکاز دے ہیو سین اینڈ دے ہیو گاٹن اویئر آف دا کائنڈز آف ایشوز. لڑکیوں کی بات کریں لڑکوں کی بات کریں، دونوں ہیں. دونوں مجھے لگ رہا ہے لڑکیاں زیادہ چاہتی ہیں شادیاں نہ ہوں، مطلب لڑکے کہتے ہیں شادی ہو جائے، لڑکی کہتی نہیں ہے، یا دونوں ایک جیسے ہو گئے؟ نہیں، دونوں کی مینٹالٹی بالکل، دونوں کی مینٹالٹی. اچھا دماغ کب ٹھیک ہوتے ہیں کہ جب یہ 26 کراس 7 کراس کرتے ہیں، کب ٹھیک ہوتے ہیں یہ؟ کیا مطلب جب ایج بڑی ہو جاتی تب ٹھیک ہوتے ہیں یہ لوگ؟ نہیں، ٹھیک ہونا از واٹ؟ جب یہ بڑے ہوں گے ٹھیک ہوں گے. ٹھیک کیا مطلب شادی کرنے کے لیے تیار ہوں گے جب ذہنی، یا تب بھی نہیں کریں گے، چھوڑو شادی کرنی نہیں، ایسے ہی رہتے ہیں بس. نہیں، مجھے لگتا ہے کہ آئی تھنک وین دے اچیو وٹ دے وانٹ ٹو اچیو، ویدر اٹس اے مین اور اے وومن، آئی فیل دیٹ وین دے ہیو اچیوڈ وٹ دے وانٹ ٹو اچیو فائنینشلی، ورک وائز، کریئر وائز، جو ان کو اچیو کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ شاید سوچتے ہیں کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے اب ہم جو ہے وہ شادی کرنی چاہیے ایونچولی. وہ تو آپ کی مرضی ہے. اگر آپ کو کوئی اچھا جو ہے وہ کوئی پارٹنر مل جائے تو آپ کر لیں. نہ ملے تو کوئی بات نہیں، آپ رہ لیں. اگر آپ کو بغیر شادی کے لائک زندگی گزارنی ہے تو آپ گزار سکتے ہیں. کیوں مطلب کیوں یہ کسی بھی جینڈر کے اوپر کیوں یہ اتنا برڈن بنایا جائے کہ جی شادی کرنا ضروری ہے؟ سلمان بھائی تو نہیں کیا، آرام سے رہ رہے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں. نہیں تو وہ تو چلیں سیلیبریٹی ہے نا، وہ تو رہ سکتے ہیں. وہ کیسے رہ سکتے ہوں گے؟ کیوں شادی کرنا کیوں ضروری ہے؟ میں تو یہ کہتی ہوں کہ جی شادی جو ہے وہ آپ شوڈ ناٹ بی اے برڈن. ٹھیک ہے نا، شادی شوڈ ناٹ be a necessity. Shadi should only be when you are ready to get married. And I feel that you need to understand that, جب پریشر اتنا ڈالا جاتا ہے نا ہماری شادی کا، تو تب بھی معاملات خراب ہوتے ہیں. تب معاملات بالکل خراب ہوتے ہیں. اور پھر بندہ غلطی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ یا نبھاتا ہے کڑ کے جل کے، اور یا پھر ہوتی ہے آپ کی. ہاں، کیونکہ آپ ریڈی نہیں ہیں نا، آپ مینٹلی ریڈی نہیں ہیں. ہمیں تو شادی شوڈ ناٹ بی میڈ ٹو لک لائک اے فیری ٹیل لائف. ٹھیک ہے نا، یہ ایک بہت ضروری ریالٹی ہے جو کہ انڈرسٹینڈ کرنا اور اگین بمبارڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ شادی شوڈ ناٹ بی کہ جی آپ نے اپنے جو بھی جس سے بھی آپ کو پیار ہوا، ضروری نہیں ہے ویسے کہ پیار بھی ہو جائے، آپ کو شادی کرنے سے پہلے پیار ہو جائے. پیار نہیں ہونا چاہیے. نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ کو پیار ہوا اس سے شادی کر لی تو جی زندگی از ناؤ ہنکی ڈوری. نو، دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ زندگی ول بی ہنکی ڈوری. پیار ہی کیا جو کمپلیٹ ہو جائے. پر دیکھیں، پیار کرنے کا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی آپ پیار نہ کریں. آپ پیار کر کے اگر آپ نے شادی کر لی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی زندگی سیٹ ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی زندگی ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ ریالٹی لوگوں کو دکھانا. اور شادی سے پہلے والا پیار اور شادی کے بعد والا پیار میں ذرا تھوڑا سا بہت فرق ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب آپ کو نارمل اپنی جو ایک ریلیشن شپ والی زندگی ہے آپ کو وہ گزارنی ہے. اور آپ نے تو لوی ڈوی دیکھی ہوتی ہے. ہاں، تو وہ تو ایک جو وہ آپ کا میرج فیز ہوتا ہے، جو آپ ہنی مون فیز جو آپ کہتے ہیں، وہ ہنی مون فیز جب آپ اس سے نکل آتے ہیں، آپ کو جو ڈیلی کی جو اسٹرگلس کرنی ہوتی ہیں، گھر چلانا ہے، پھر وہ جو ساری اسٹرگلس ہوتی ہیں. پھر ایسے کہتے ہیں تم تو ایسے تھے ہی نہیں پہلے. ہاں آف کورس، کیونکہ ریالٹی ہٹس یو ہارڈ، رائٹ. تو اب بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیار والی شادی ہو جائے آپ کی. بہت دفعہ تو ہمیں زبردستی والی شادی ہوتی ہے. تو اب آپ اس بندے کے ساتھ کیسے زندگی گزارو گے؟ سرپرائز ہوتا ہوگا نا کہ بس آپ کو پہلے دن ہی پہنچ جاؤ کسی کے پاس.
مطلب ایک دم سے کوئی اور مطلب یہ تو ہوا ہے نا, ہو ہی رہا ایسی ہے. ارینج یہی ہو رہا ہے میرجز 80%. ارینج میرجز ہمارے ماں باپ کی بھی ہوئی ہیں, ارینج میرجز آج کل بھی ہوتی ہیں, بٹ یا یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہم جو ہے نا شادی کے بعد والی چیز کا زیادہ ہم اس کے اوپر فوکس کریں کہ جی ریالٹی کیا ہے, واٹ از دی ایکچوئل یو نو, جو ہم دونوں سائڈ سے کیا کمپرومائزز اسٹرگل ہوں گے, اسے اسٹرگل کہتے ہیں. آف کورس اسٹرگل ہے, آف کورس اسٹرگل ہے, اینڈ اٹ از, بٹ اٹس ناٹ نیسسری کہ وہ اسٹرگل جو ہیں وہ ایک بہت that it has to be a bad journey. No, it's not that, but you need to be ready for the struggle. نہ اسٹرگل ہے, اس کو آپ انجوائے کر کے بھی کر سکتے ہیں, Of course. اس کو آپ ڈپریشن میں بھی لے سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. بالکل بالکل, آپ کا اپروچ ہے نا. اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ خوش نہیں ہیں, اگر آپ کو لو بھی ہوا اور آپ اپنے بعد میں آپ کا پارٹنر فار وٹ ایور ریزن فلپ کر گیا, کچھ چینج ہوا, کچھ جو بھی وہ اس کی چیزیں چینج ہوئیں, اس کا رویہ چینج ہوا, دین وٹ ڈو یو ڈو, you know, so you need to understand all these things. So I think کہ جسٹ ہم پری میرج کا جو ایک فیز ہے اس کو ہم بہت زیادہ جو ہے نا روزی پکچر پینٹ کرتے ہیں اس کی, اور شادی کے بعد والی زندگی کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے ہیں. بتائیں ایسے ہی چلتا رہے گا نا. نہیں, ایسا تو نہیں چلتا نا, یہ تو ہم لوگوں نے ریالٹی میں دیکھا ہے کہ نہیں ہے, یہ ایسا نہیں چل سکتا. یہ کیسے سمجھائیں گے اس قوم کو؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے جو جین زی والی جو کراؤڈ ہے وہ اب بڑی اویئر ہو گئی ہے کہ یہ کیونکہ روزی پکچر نہیں ہے تو اس وجہ سے دے نیڈ ٹو بی ویل پریپیئرڈ. کیسے فٹ رہتی ہیں آپ؟ اتنا اب تک ماشاء اللہ اتنی بڑی لیگ, اتنا سچویشن, اتنی زبردست زندگی جی, بچوں کے لیے, ہسبینڈ, خود انسپریشن, بزنس, نام, میڈیا, ہر جگہ, کیسے کر لیا سب کچھ؟ اور آپ کے پیچھے کہتے ہیں نا ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو اس عورت کے پیچھے کس کا, کون ہے آپ کے پیچھے, کس کو؟ Well, definitely my husband, for sure, definitely. I mean, I've had a very supportive husband, mashallah, alhamdulillah. It's been very, very, it's been a great journey with him, and I feel that with you know, husbands who are supportive, any woman can achieve anything. مطلب کہ کچھ بھی جو ہے وہ اس کو روکنے کے لیے, اور وہ ہسبینڈ اس پہ پراؤڈ کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے, جیسے آپ کے ہسبینڈ کرتے ہیں. آف کورس, بالکل. اس کو ایگو پہ نہ لیں کہ اگر بیوی آپ سے آگے چلی جائے یا اچھا کام کر رہی ہو تو اس کو, ہمارے مرد تو ڈائریکٹ اس پہ آ جاتے ہیں نا. یہ پراؤڈ مومنٹ نہیں ہونا چاہیے ہر مرد کے لیے کہ آپ کی فیملی سے یا آپ کی وائف یا آپ کی بہن آگے چلی جائے تو. بالکل, کیونکہ آپ خود اس کی سکسیس میں اگر خوش ہیں تو آپ کو بھی خوشی ہوگی نا اس کے سکسیس میں. تو اگر آپ اس کے سکسیس میں آپ خوش نہیں ہیں تو آپ اس کو پھر کھینچنے کی کوشش کرو گے, یو نو. تو آئی تھنک دیٹ مین, ویدر یو ار اے فادر اور اے بردر اور اے ہسبینڈ اور ایون اے سن فار دیٹ میٹر, آپ ضرور اپنی عورتوں کو ان کے کام میں, ان کے سکسیسز میں آپ ہاتھ بٹا سکتے ہیں, یو نو, ٹو بی ایبل ٹو سپورٹ دیم, ویدر اٹس مینٹلی, ویدر اٹ از فزیکلی. مطلب اب جیسے کہ اف آئی ایم ناٹ, فار ایگزامپل اف آئی ایم ٹریولنگ, یو نو, تو اب اگر میں گھر پہ نہیں ہوں تو بچوں کی جو چیزیں اگر کرنی ہیں, ان کو تھوڑا بہت, یو نو, جو بھی ہے چیزیں, اگر ہوم ورک دیکھنا ہے, کچھ ایسی چیزیں مینیج کرنی, تو وہ ہسبینڈ کر رہا ہے نا, کر رہا ہے, وہ مینیج کر رہا ہے, یو نو, لائک. سو دس از دا کائنڈ آف سپورٹ. اور اسے نارمل کرنا چاہیے. خواتین کی رسپانسبلٹی صرف نہیں ہے بچوں. مجھے تو ویسے لگتا ہے کہ میں میں انٹیریئر پنجاب کی طرف بھی جب ٹریول کرتی ہوں, زیادہ ایکچولی میں انٹیریئر پنجاب کی طرف ٹریول کرتی ہوں بیکاز آف مائی میک اپ ماسٹر کلاسز, اور وہاں پہ میں بہت دیکھتی ہوں کہ جو عورتیں ہیں جو کہ بیوٹیشنز ہیں, جن کے سلونز ہیں, جو کہ میری میک اپ ماسٹر کلاسز میں آتی ہیں, اور بہت دفعہ جو یہ آرگنائزرز بھی جو ہیں ان کے ہسبینڈز ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. And this is something that I feel is amazing. مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے. ایسا ہے تو سب میں ان مردوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل بالکل, they are یہ اصل مرد ہیں. بالکل, یہ مرد ہیں اصل. بالکل, مطلب وہ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فور فرنٹ پہ ہیں, لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ گھوم رہا ہے, ادھر گھوم رہا ہے, وہ چیزیں دیکھ رہا ہے, یو نو. عورت فور فرنٹ پہ آئی ہوئی ہے, وہ چیزیں مینیج کر رہی ہے جو بھی, لیکن اس کا جو مرد ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر اینڈ میں آ کے یا شروع میں آ کے وہ کہتے ہیں ہاں جی میرا ہسبینڈ ہے, یا وہ اینڈ میں آ کے انٹروڈیوس کرائے گی کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہو تو اچھا یہ تو ادھر بھی تھا, یہ تو ادھر بھی تھا, یہ تو یہ چیزیں مینیج کر رہا تھا, اچھا یہ اس کا میاں ہے. سو یو فیل ریئلی گڈ اینڈ ہیپی اباؤٹ
this, you know, that there are many men who are willing to support their wives. اپنا وہ جو بھی کام کر رہے ہوں, مجھے نہیں پتا وہ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں, not necessary کہ ان کا بھی بیوٹی سے ریلیٹڈ بزنس ہے, لیکن اگر وہ اپنی وائف کو سپورٹ کر رہے ہیں, I feel that that is amazing and I have seen that a lot in the beauty industry. اور جو نہیں کر رہے, جو ایگو میں, ان کو اپنی ایگو تھوڑی سی مار دینی چاہیے, کیونکہ کل ان کی بھی بیٹی بڑی ہوگی, ان کی بہن بڑی ہوگی, تو وہ بھی چاہتے ہوں گے ان کو ایسا ہی. اگین وہی بات ہے, یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس والی جو بات ہے, اب آج کل کے زمانے میں جو ہیں جس قسم کی مہنگائی ہو رہی ہے, آئی تھنک اٹ ہیز ٹو بی اے ڈوئل انکم ہاؤس ہولڈ, یو نو, کہ جتنا خرچہ ہے آج کے زمانے میں وہ ایک بندے کے اوپر اتنا برڈن ڈالنا, اٹ از اے ریالٹی دیٹ, یو نو, لائک وین اے وومن اسٹارٹس ٹو ارن, she understands the struggle of earning and she understands the pain that even the husband is going through. ٹھیک ہے نا, کیونکہ it is a struggle. It is a struggle. Excellent. تو جب وہ بھی earn کرتی ہے تو اس کی بھی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے towards the financial obligations جو گھر کی ہوتی ہیں, ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اپنے گھر چلانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ چاہے آپ کی شادی ہوئی بھی ہو یا نہ ہوئی بھی ہو, آپ اپنے گھر کو چلانے کے لیے, اگر کوئی عورت لڑکی کام کر رہی ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ہیلپ کرنے کے لیے, فائنینشلی ہیلپ کرنے کے لیے وہ گھر میں کوئی حصہ ڈال رہی ہو, وہ اپنا بھی ایک حصہ رکھے گی, لیکن وہ کرتی ہے. لڑکا اگر کرتا ہے تو وہ بھی اپنے گھر کو ہی چلانے کے لیے کما رہا ہے, کہ ہاں یار گھر کی جو ہے جو انفلیشن ہے اس میں سب کو کام کرنا, اٹس اے ریالٹی, اٹ از اے ریالٹی, کیونکہ آپ کو گھر کا سودا بھی لینا ہے, آپ کو بجلی بھی دینی ہے, آپ کو کبھی کبھار کوئی ریپیئر ورک کرانا ہے, اگر بچے ہوئے تو بچوں کو فیسز بھی دینی ہے, سارا کچھ کرنا ہے نا, آپ گھر چلانے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہو. تو اگر ایک عورت اگر کام کر رہی ہے, اس کو پتہ ہے کہ وہ آدمی بھی کیا اسٹرگل کرتا ہے کام کرنے کے لیے. سو you know, again, if she has any desires, if she has any, you know, like demands کہ جی مجھے یہ چاہیے تو مجھے وہ چاہیے, تو اس کی شاید ایک ڈیمانڈ کم ہوگی, یا تو وہ اپنے پیسوں سے ہی وہ اس کو پورا کرے گی, ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے, my husband is at least doing the basics for the house, so let me fulfill my own demands, you know, کہ جی مجھے اگر کوئی چیز چاہیے ہے, مہینے کے 4 جوڑے چاہیے, تو جی مجھے نئی جوتی چاہیے, تو یہ نیا بیگ چاہیے, تو نیا بیگ چاہیے, مجھے یہ والا میک اپ چاہیے, مجھے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں, بالکل, اور کرنا ضروری ہے, بیکاز آگے جا کے زندگی اٹ از امپاسبل ان ٹوڈیز انکم structure, it is impossible to run a household with a single income. It has to be a dual income household. مطلب کہ بہت سے لوگ مل کر, اور ہماری جوائنٹ فیملیز میں تو ہر کوئی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے پچھڑ, اور اگر آپ نے ٹیلنٹ کو گھر پہ بٹھایا ہوا تو آپ سے بیوقوف انسان کوئی اور نہیں ہے. اگر وہ لڑکی ٹیلنٹڈ ہے, اور اب تو آج یا تو آپ بہت کما رہے ہو, ہاں, یا تو آپ سب کچھ پورا کر کے دیں, یہی پاسبل نہیں. بالکل, پھر اس پہ بھی مسئلہ نہیں. اچھا, جو بہت کما رہے ہیں تب بھی ان کو کہیں نہ کہیں ایشو ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. کچھ دنوں بعد شروع میں تو لوی ڈوی سچویشن ہوتی ہے. نہیں, اگر وہ ان میں وہ ایک اگر وہ کرنا چاہتے ہیں پورا, تو بالکل کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے ہیں, یو نو, ان کو کرنا چاہیے. جو حالات ہیں نہیں کر پاتے نا, نہیں کر پاتے, تو وہ اگین وہ پھر عورت انڈرسٹینڈس دا فائنینشیل اسٹرگل. سو تھینک یو سو مچ اگین. آپ سے ہمیشہ کانٹینٹ میں جیسا ہی ملتا ہے جو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. بہت میچور, بہت سمجھدار, اور ہمیشہ ہی کہوں گا اسٹے ایلیگنٹ. آپ تو ہمیشہ ایلیگنٹ ہوتی ہیں جب بھی آپ کانٹینٹ آیا, مجھے ہمیشہ آپ سے اچھا کانٹینٹ ہی ملا ہے. اور جو آپ نے, جو آپ جتنا کچھ بولتی ہیں نا, وہ وہی ہے جو آپ کے اندر ہے, ڈائریکٹلی باہر آتا ہے. اس میں آپ چینج نہیں کر سکتی اپنے آپ کو, جیسی ہیں ویسے ہی کر سکتی ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اگین. تھینک یو.